آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا محبوب الله. چھٹ گیا تھا بڑی سب کے بچے کا چھٹ گیا کوئی پیار نہیں بری گل نہیں اور تینوں کہ چل کر چھٹیا بہت حالات خراب نے مڑ کے سارا مشرق سے پیچھے نہیں دوسرا لگتا ہے بچے کا بچھوڑ دے میں صدمے روز جلا یا رسول اللہ بچھوڑ دے میں صدمے روز جلا یا رسول اللہ میں دن رات کراں تیریاں گلاں یا رسول اللہ میں دن رات کراں تیریاں اے گلاں یا رسول اللہ چھوڑ دے میں صدمے روز اے جلا یا رسول اللہ ہوائے وقت دیے لے جا مدینے دو اتھرو میرے ہوائے وقت دیے لے جا مدینے دو اتھرو میرے تے آکھی ہور کی نظرانہ میں گلاں یا رسول اللہ تے آکھی ہور کی نظرانہ میں گلاں یا رسول اللہ چھوڑ دے میں صدمے روز اے جلا یا رسول اللہ جنانوں نہیں ملیا تیرے عشق دا پانی جنانوں نہیں ملیا
جان اے واللہ یا رسول اللہ او سکھ جان اے واللہ یا رسول اللہ چھوڑے دے میں صدمے روز جھلا یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام آقا کریم دی بارگاہ وچ پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب القدر عزیز دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں یہ دی نسبت بھی معجزہ معراج دے نال ہے۔ ایک سوال ہے، اس سوال دا جواب اللہ دا قرآن دے رہا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب نو لامکان دے اندر کس واسطے بلایا ہے۔ سبحان اللہ۔ معجزہ معراج دیاں حکمتاں وچوں ایک اے حکمت بھی ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب نو لامکان وچ اور جنت دیاں سیراں جڑیاں کروائیاں نے نا وہ اس واسطے کروائیاں نے کہ اللہ رب العالمین اپنے محبوب نو جنت دا جڑا مشاہدہ کروایا ہے اور معراج شریف دی جڑی حکمت ہے او دے وچوں ایک حکمت بھی ہے، حکمتاں دے وچوں حکمت بھی ہے جڑی اللہ نے اس آیہ مقدسہ وچ بیان فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ بڑی محبت دے نال سمجھا جے اور اپنے مقدراں تے ناز تے فخر بھی کریا جے کہ اساں کچھ کملے اس لائق نہیں ساں جتنیاں اللہ نے یار دے منہ دے صدقے سانو عزتاں عطا فرما چھڈیاں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کرے کہ اساں اس معیار دے مطابق اتر جائیے، اس معیار تے جدو آ جاؤں گے نا تو انشاءاللہ پھر اے وقار اور عزت ساڈے مقدراں وچ اللہ نے لکھ دیتی ہے۔ آیہ کریمہ سماعت فرماؤ اور سادے جے انداز وچ دا ترجمہ بھی سماعت کرنا اور پھر اپنے مقدراں تے فخر کرنا کہ اللہ نے محبوب دا امتی بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم ذرا غور کرنا، میرے پاک خالق نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم الجنہ۔ میرے پاک خالق نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ فرماتا ہے کہ میں خریدار ہاں، اللہ نے خرید لیا ہے۔ کی خریدیا ہے؟ یہ ذرا توجہ کرنی ہے، اتھو ہی اب معجزہ معراج دے ذکر والے چلے جانے۔ اللہ نے فرمایا میں خریدن والا ہاں، ان اللہ اشترا، بے شک اللہ نے خرید لیا ہے۔ خریدیا کی ہے؟ فرمایا ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ فرماتا ہے میں خرید لیا ہے۔ یا اللہ کی خرید ہے؟ فرمایا مومنہ دیاں جاناں بھی خرید لیاں نے، اے مومنہ دا مال بھی خرید لیا ہے۔ ذرا بڑی قابل غور بات ہے، اللہ نے مومنہ دیاں جاناں بھی خریدیاں نے، مومنہ دا مال بھی خریدیا ہے۔ ہن اللہ نے اے خریدیا تے کدے بدلے وچ خریدیا ہے؟ اے اللہ فرماندا بے ان لہم الجنہ۔ ذرا ایدی وضاحت دے اگر اندر چلے جائیے تو بس انج کر کے ساتھ لفظاں نال سن لو۔ میرا اللہ فرماندا ہے اساں مومناں دے مال تے جاناں خرید لیاں نے، اے دے بدلے دے اندر اساں انہاں نوں جنت عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے یار نو فرمایا محبوبا یا لا مقام وچ آ جا، آ جنت دیاں سیراں کر جا، ایک
تے جڑے لوگ خرید دیتے بیچ دے رہندے ہو او بڑی آسانی نال سمجھ جان گے ایک ہوندہ ہے خریدن والا اور ایک ہوندہ ہے ویچن والا اور جڑی چیز نو خریدیا جا رہا ہے او دے بدلے دے اندر جو دیتا جا رہا ہے اینا دوواں دے درمیان وچ ایک سودا کران والا بھی ہوندہ ہے اللہ نے فرمایا میرے محبوبا اے مومنہ دیاں جانا تے مال میں خریدے نے اور تسا مومنہ دیاں جانا دے بارے بھی جان دے ہو مومنہ دے مال دے بارے بھی جان دے ہو آؤ ذرا جنتیاں سیراں کر لاؤ اینا دے مال دے جانا دے سودے دے اندر جو میں اینا واسطے باغ جنت بنایا ہے او بھی ویکھ لو تاکہ سودا جڑا پکا ہو جائے مومن اے نہ سوچ دے رہنا سا جنت مال دیتے نے اے دے بدلے اللہ نے کی عطا فرمانا ہے اے میرے محبوبا یا میری جنت ویکھ لے پھر دنیا والیاں نو اعلان کرنا لوگو مومن بن جاؤ جنت مال اللہ نو دے دینا اللہ نے دے بدلے وچ جنت بڑی سونی بنائی ہوئی ہے فرمایا دے بدلے دے اندر اللہ نے تواڈے واسطے جنت بڑی سونی بنائی ہوئی ہے کیونکہ اللہ دا یار ویکھ کے آیا ہے اس واسطے مومن مقدراں والے نے کہ جڑیاں اپنیاں جاناں تے مال اس خالق دی بارگاہ وچ پیش کر دیندے نے اور حضور نو اللہ نے فرمایا محبوبہ انہاں دے مال جان تے تساں ویکھے نے آؤ ہن او جنت بھی آ کے ویکھ لو کہ انہاں دے مال اور جان دے بدلے جڑی میں انہاں نو عطا فرمان والا اس واسطے اللہ نے محبوب نو معجزہ معراج عطا فرمایا حکمتاں وچوں ایک اے حکمت بھی ہے اور ہن آپ پچھلے جمعے ذکر کر رہے ساں کہ میرے محبوب جدوں معراج شریف تو واپس تشریف لے کے آ گئے نا حضرت ام ہانی نے منع کیتا آقا جی اے معراج شریف دا چرچا نہ کریا جے بے ایمان اے دا مذاق کرنگے میرے محبوب نے فرمایا اتنا حق اللہ نے انعام عطا فرمایا ہے یہ چھپان والا آتے نہیں نا یہ تے چرچے کرن والا ہے حضور نے یہ دا جڑے ویلے بیان فرمایا نا بے ایمان اکٹھے ہو گئے انہوں نے آکھیا اللہ اگلی نالو پچھلی ود گئی جے پہلوں تے ہے کہ غریب تے یتیم نبی نہیں ہو سکدا اساں تے یہ انکار کر دے ساں لیکن آ جڑا ہن دعویٰ آکیتا ہے نا انہوں نے یہ تے اگلی نالو پچھلی ود گئی بھی یہ تے عقل دے اندر آ ہی نہیں سکدا ہے کہ بیت المقدس تے 2 مہینیاں دا راہ ہے تے اے رات دے تھوڑے وے حصے وچ کیویں گئے نے تے کیویں آ گئے نے بے ایمان حیران ہو کے نا مجمع بنان لگ پے میٹنگاں کرن لگ پے میٹنگاں کردیاں کہن لگے کچھ کرو یہ اگر یہ چرچا ہو گیا نا تو پھر اپنے پلے کچھ نہیں رہنا انہوں نے آگے کرنا کی ہے کہ بلاؤ اور بلا کے کچھ سوال کرو ایک سوال تے پچھلے جمعہ آپ کر لیا سی کہ انہوں نے آکھیا کہ جی بیت المقدس گئے ہو تو بیت المقدس دے دروازے تے کھڑکیاں دسو کہ دروازے کنے تے کھڑکیاں کنیاں اور وہ پچھلے جمعے ذکر ہو گیا کہ اللہ رب العالمین دے محبوب نے جڑے ویلے انہوں نے سوال کیتا میرے آقا خاموش ہو گئے کیونکہ سرکار کوئی کھڑکیاں گنن تے نہیں سن گئے نا میرے نبی تے نبیاں نو نماز پڑھان گئے سن دروازے تے نہیں سنا گنن گئے بیت المقدس دا کریم آقا علیہ السلام تے نبیاں نو معراج کروان گئے سن اس واسطے آقا جڑے ویلے تھوڑی دیر واسطے خاموش ہوئے نا اللہ نے فرمایا سونیا تانوں خاموش ہون دی کیڑی ضرورت ہے لو اسی سارے پردے چک دینے ہاں اور بیت المقدس تہاڈیاں اکھاں دے سامنے کر دینے ہاں ادھر ویکھی جاؤ تے انہاں نوں دا جواب دتی جاؤ سبحان اللہ اور ایک روایت دے اندر آندا اللہ نے بیت المقدس ہی اٹھا کے میرے نبی دے سامنے رکھ دیتا ایک بڑی اہم الگ بات ہے کہ بھی یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ بیت المقدس نو اٹھا کے اتنی بڑی مسجد نو اٹھا کے تو سامنے رکھ دیتا جائے یہ سوچنا نہیں کیونکہ اٹھا کے دین والا بڑیاں عظمتاں دا مالک ہے بھی اللہ رب العالمین دے کل کیڑی شے دی کمی اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے لیکن ایک الگ بات چلی جائے گی آپ ذرا قریب آقا کریم دے معجزہ معراج دا ذکر کرنا ہے توجہ کرنی ہے ذرا جڑے ویلے اے بھی سوال ہو گئے بے ایماناں نے نا جڑے ویلے کچھ نہ سمجھ آئی تے کہن لگے
بھی ایک سوال باقی رہ گیا جے وہ بھی کر لو ہو سکتا ہے آپ کامیاب ہو جائیے۔ انہاں کہ وہ کی ہے؟ انہاں کہ وہ یہ ہے کہ اپنے اس بیت المقدس دے راہ ہوتے 3 قافلے گئے انہیں تجارت واسطے، تے جے اگر یہ محمد پاک اس راہ تے گئے نے تے وہ راہ قافلے انہاں نوں راہ وچ کدھر ملے تے ہون گے نا، کیونکہ اج کل تے عجیب و غریب اور طرح طرح دی سڑکاں موجود نے نا۔ اس وقت جڑا راہ ایک چل جاندہ سی بس وہی راہ رہندا سی، انہاں کہ جے اگر اس راہ تے گئے نے نا تے اس راہ وچ اپنے قافلے بھی تے گئے ہوئے نے، انہاں نوں قافلیاں دے بارے پوچھو، جے اگر قافلے والیاں دے بارے جان دے ہوئے تو پھر تو کوئی گل منن وچ آئے گی۔ اگر قافلے انہاں نوں راہ وچ نہیں نہ ملے تو پھر اے پکے جھوٹ مار دینے پے۔ انہاں بے ایماناں نے اپنی سوچ دے مطابق میرے محبوب تے جڑے ویلے اے سوال کیتا نا، ہن تسی توجہ کرنی ہے، حوالے دی ذمہ داری میری ہے، بخاری شریف پڑھ لینا، مواہب لدنیا پڑھ لینا، باقی بھی سیرت دیاں کتاباں پڑھ کے ویکھ لینا، اے دے اندر اختلاف ہے ہی کوئی نہیں۔ ہر مسلک والے نے اے وضاحت کیتی ہے کہ میرے آقا کریم تے انہاں لوگاں نے سوال کیتا، قافلیاں دے بارے پوچھا گیا، اور مواہب لدنیا پاک دے اندر حضرت امام زرقانی پاک نے جو گل لکھی ہے نا او دے تے ذرا غور کرنا۔ عزیزان محترم جڑے ویلے انہاں نے سوال کیتا کہ اے محمد الرسول اللہ، اے تسی اس راستے تے بیت المقدس گئے ہو تے ساڈے 3 قافلے گئے ہوئے نے، اے راستے وچ تانوں او قافلے ملے نے؟ میرے نبی نے فرمایا، اے سرکار نے فرمایا ہاں پہلا قافلہ تہاڈا مقام روحا تے مینوں ملیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا پہلا قافلہ تانوں مقام روحا تے ملیا ہے۔ اے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اساں جو اس قافلے نوں ویکھیا ہے، میرے نبی نے فرمایا او قافلے والیاں دا ایک اونٹ جڑا ہے او گم ہو گیا ہے، اس اونٹ نوں تلاش کرن واسطے ایک غلام گیا ہویا ہے، اساں اس اونٹ دے بارے بھی جاننے ہاں، اس غلام دے بارے بھی جاننے ہاں۔ اے میرے نبی نے فرمایا کہ تہاڈا دوسرا قافلہ جڑا مقام زیتوا دے اوتے اساں ویکھیا ہے، او قافلہ اوتھے آوندا پیا، اس قافلے وچ ایک اونٹ ہے جڑا بھورے رنگ دا اونٹ ہے، او دے اوتے 2 بوریاں لدیاں ہوئیاں نے۔ میرے نبی نے فرمایا اس اونٹ والیاں کول اے پانی دا ایک گھڑا بھی موجود ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جے اجے بھی یقین نہیں ہوندا جدو آ جان پوچھ لیا جے، او جڑا گھڑا او دے اوتے ایک پیالہ بھی مٹی دا رکھیا ہویا ہے، اس مٹی دے پیالے وچوں اساں پانی بھی پیتا ہے۔ جڑے ویلے میرے نبی نے ساری وضاحت فرمائی 3 قافلیاں دی خبر میرے نبی نے دتی ہے، انہاں نے آکھیا پھر ہن تو اگر اے جان دے ہو تے پھر اے بھی جان دے ہو اے قافلے کدوں ایتھے پہنچن گے؟ میرے نبی نے فرمایا اے حتیٰ کہ سوال تے بندا ہی کوئی نہیں کہ وہ آن گے کدوں، لیکن پتہ چل گیا اے بے ایمان بھی جان دے سن کہ جیڑا انیاں گلاں جان دے او نبی اے بھی جان دے۔ ذرا غور کرنا، وہ کسے طرح میرے نبی نو جھوٹا کرنا ثابت کرنا چاہتے سن، لیکن میرے نبی نے فرمایا، اے سرکار نے فرمایا پہلا قافلہ تہاڈا دوپہر دے ویلے پہنچ جائے گا، اے سرکار نے فرمایا دوسرا قافلہ جڑا ہے اے سورج غروب ہون دے پول اے کول پہنچ جائے گا، اور تیسرا قافلہ جڑا ہے جڑے ویلے سورج نکلدا ہوئے گا قافلہ مکے وچ داخل ہو جائے گا۔ ہن عزیزان محترم ذرا غور کرنا، جڑے ویلے میرے نبی نے خبر دیتی انہاں کہلا ہن چپ کر جاؤ، اے پتہ لگ جائے گا انہاں نے قافلیاں دے بارے بھی خبر دیتی ہے، انہاں قافلیاں دے آن دے ٹائم بھی دسے نے، اے پتہ لگ جائے گا اگر قافلہ اگے پیچھے ہویا اے سانو موقع بن جائے گا اساں تاڑیاں ماراں گے، اے چنگا نبی اے جھوٹ بول دے، لیکن ذرا غور کرنا جدیاں حفاظتوں جو آپ کر دے۔ یہ واسطے میاں محمد بخش علیہ الرحمہ نے بھی فرمایا، آپ فرماندے نے ہر دم روے جو اے ہر دم روے جو اے خیال اے میرے وچ
کوئی عام میرا نبی ہے جنہوں نے عزت عطا کرن والا میرا اللہ ہے. انہوں نے آگے چلو آ گل اگر جھوٹھی ہوگی نا، قافلہ آگے پیچھے ہو گیا نا، تو سمجھ لو کہ جھوٹ پہ بول دینے. لیکن ذرا غور کرنا جڑے ویلے وہ ہن انتظار کر رہے نے قافلے کدوں آن تے اگے پیچھے ہون تے اساں جشن کریے، بے ایمان سانا. لیکن میرے نبی نے جیویں جیویں خبر دیتی ہے نا، ایک قافلہ دوپہر دے ویلے آیا. ہن ایتھے اختلاف ہے، ایک نے آکھیا ہے کہ سورج نکلن دے ٹائم انہوں نے جائزہ لیا ہے، اور ایک نے آکھیا سورج غروب ہون دے وقت مسئلہ بنایا. دو قافلے جدو آ گئے نا تو شام دے ویلے جڑا میرے نبی نے فرمایا کہ قافلہ مکے دے وادی وچ داخل ہو جائے گا جڑے ویلے سورج غروب ہون دے قریب آئے گا. سورج غروب ہوندا جائے گا تو قافلہ پہنچ جائے گا. ہن ہویا کہ بے ایماناں دی ایک ٹولی جیڑی ہے نا، جدھروں قافلہ آنا ہے نا، اس پہاڑی تے جا کے بہ گئی. اور اس پہاڑی تے اس واسطے بہ گئی کہ اساں ویکھاں گے کہ سورج پہلو غروب ہوندا ہے یا قافلہ پہلو ہوندا ہے. اور انہوں نے ارادہ بھی کیتا ہے اساں پہاڑ تے بہ کے رولا پاواں گے تو تسی بھی پھر جشن کریا جے کہ نبی نے جھوٹ بولیا ہے. میرے آقا کریم دے غلام بھی نا انہوں دے سامنے جا کے جڑے آقا دے غلام سنوں بھی جا کے بیٹھ گئے. اور ہن امام زرقانی نے مواہب لدنیا دے حوالے نال میں عرض کر رہے ہیں، توجہ کرنی ہے ذرا. اتھے بڑے پیار والی ایک گل سماعت فرماؤ کہ ہن جماعتاں دوویں ہی بیٹھ گئیاں، پتہ چل گیا جماعتاں دوویں ہی بیٹھ گئیاں. ایک نبی دے توہین دے اندر بیٹھی ہے، دوسری نبی دی عزت اور وقار دے واسطے بیٹھ گئی ہے. پتہ چل گیا اشارہ ہی کافی ہے، توجہ کرنی ہے ذرا. جڑے ویلے وہ بیٹھ گئے اج ویکھنے اے سورج پہلو غروب ہی ہوندا یا قافلہ پہلو آوندا ہے. اگر سورج غروب ہی ہو گیا اساں تاڑیاں ماراں گے، اے نبی نو ذلیل کراں گے. ہن جڑے ویلے دوسری جماعت بیٹھی ہے کہ اساں وی ویکھنے اے جو ساڈے محبوب نے فرمایا ہے سچ ہو کے رہنا. اچانک ہویا کہ سورج جڑے ویلے غروب ہون دے قریب چلا گیا. اے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھیا سورج غروب ہون دے قریب ہو گیا، لیکن قافلہ اجے تک نہیں آیا. اے مواہب لدنیا دا حوالہ میں دے رہا، اے توجہ نال سمجھیا جے. اے جڑے ویلے میرے نبی نے سورج والے ویکھیا نالے قافلے والے ویکھیا، سورج پہلو ڈوبدا پیا قافلہ آیا نہیں ہے. اے میرے نبی تھوڑے جے پریشان ہو گئے. اللہ نے فرمایا سونیا پریشان ہون دی ضرورت نہیں ہے، ساڈے کول کیڑی شے دی کمی ہے. سورج دی جرت کی غروب ہو جائے گا. فرمایا سورج دی جرت کی ہے غروب ہو جائے گا. مواہب دنیا دے اندر اے موجود ہے. جڑے ویلے میرے پاک اے محبوب سورج والے ویکھدے نے، اے نالے قافلے والے ویکھدے نے، پھر ایویں ہویا ادھر دو جماعتاں بیٹھ کے اپنے اپنے انتظار وچ لگیاں ہویاں نے. اے اچانک جڑے ویلے سورج غروب ہو گیا بے ایماناں نے رولا پایا، نعوذ باللہ من ذالک. نبی نے جھوٹ بولیا ہے، سورج تے غروب ہو گیا ہے. جڑے ویلے بے ایماناں نے رولا پایا، میرے نبی دے غلاماں نے بھی نعرہ ماریا. اے غلام فرمان لگے او بے ایمانو سورج والے ویکھ دیو، ادھر ویکھو قافلہ بھی آ گیا جے. نعرہ جڑے ویلے ماریا نے میرے نبی دے غلاماں نے، فرمایا بے ایمانو ساڈے محبوب دی تکذیب کرنا چاہندے ہو؟ کہ سورج غروب ہویا ہے نا تو ویکھو ذرا قافلہ بھی تے آ چکے ہے نا.
اچھا ہوں جڑے ویلے قافلے سارے جمع ہوئے نا، بے ایمان جمع ہو گئے، آکھن لگے ہاں دسو گا بھلا انج ہویا ہے، تہاڈا اونٹ گم ہویا ہے؟ انہاں کہا بالکل ہویا ہے۔ اچھا تہاڈے پیالے وچوں محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیتا ہے؟ انہاں کہا بالکل پیتا ہے۔ اچھا انہاں کہا پھر یہ سورج غروب ہویا ہے تے تہاڈا قافلہ لیٹ کیوں ہو گیا ہے؟ انہاں کہا ہونا کی یہ ساڈے کوٹ دی لت ٹوٹ گئی سی جی وجہ نال دیر نال پہنچے ہاں، میرے نبی نے جو فرمایا ہے بالکل وہ سچ فرمایا ہے۔ ہن بے ایماناں نے پلے تو کچھ نہ رہا، بس ایویں ہاتھ ملدے ملدے نا پھر بھی کہن لگے نہیں یہ گل منن وچ نہیں ہوندی، یہ گل ہے منن وچ۔ تے میرے سلطان بہو پاک نے اس واسطے قلم ہی توڑ چھڈی ہے، آپ نے جڑی یہ ترجمانی فرمائی انہوں بڑی لاجواب۔ اس واسطے آپ نے فرمایا کاف کسنگی نال سنگنا کریے کل نو لاج نہ لائیے کاواں دے بچے کدی ہن سنا تھیندے باویں موتیاں چوگ چگائیے او سپاں دے پتر کدے متر نہ ہوندے باویں چلیوں دودھ پلائیے او کاڑ تمہیں کدی تربوز نہ بن دے باویں توڑ مکے لجائیے کدی مٹھے نایو ولکاں ملبا باویں سامن گڑ پائیے بے ایمان سن تے بے ایمان دے بے ایمان رہے، انہیں کمال ویکھ کے میرے نبی دے انہیں فرمان ویکھ کے بھی انہوں نے یہ انکار ہی کیتا ہے، نہیں منے۔ آکھن لگے نہیں یہ گل منن چ آوندی نہیں کہ 2 مہینوں دا سفر ہے بیت المقدس تے رات دے تھوڑے حصے وچ کیویں آ جا سکدے نے۔ اچھا بڑے اہم ایک سوال بھی ہے بھی بعد نے لکھیا ہے میرے آقا کریم 2 مہینوں دا سفر ہے بیت المقدس، پھر بیت المقدس وچوں پہلا آسمان، یہ سفر دے بارے اج کل سائنس نے ترقی کیتی ہے، یہ وضاحت ہو چکی ہے نا، لیکن میرے محبوب نے فرمایا کہ 500 سال تک تیز رفتار گھوڑے تے کوئی سفر کرتا رہنا تے پھر جا کے پہلے آسمان تے پہنچتا ہے، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، پھر 7 آسمان، پھر 7 آسمانہ تو اگے سدرۃ المنتہا تو اگے پھر 70,000 پردے، 70,000 پردیاں تو بعد پھر لا مکان دے اندر اللہ نال ہم کلام رہے میرے آقا کریم۔ اے قرآن نے لیلا آکھیا ہے کہ رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر ہے تے سفر تے ایڈا طویل بندا ہے، اے سیر تے ایڈی طویل بندی ہے، لیکن پھر اے کی ایدا موازنہ کیتا جا سکتا ہے، یہ کیویں گل سمجھ وچ آئے گی کہ اے قرآن نے رات دا تھوڑا جا حصہ آکھیا ہے، یہ گل سمجھ وچ آ رہی ہے نا؟ تو بھئی اگر سفر نو ویکھیا جائے تو سفر ایڈا طویل ہے، بعض نے 18,000 سال لکھیا ہے
کہ 18,000 سال میرے آقا معراج تے رہے تو قرآن نے لیلا آکھیا ہے. بڑا عجیب جہا ایک تضاد ہے نا. لیکن یہ جواب جڑا ہے نا، یہ جواب کسی مفتی یا کسی مولوی دی گل نہیں کرنے ہاں، یہ جواب میرے اللہ نے قرآن وچ بیان فرما چھڑیا. ذرا محبت نال بولو سبحان اللہ. یہ جواب جڑا ہے اللہ دا قرآن ہے، اور بڑے مشہور واقعات نے قرآن دے اندر جڑے یہ اتنے دلالت کرتے ہیں کہ یہ انج ہو سکتا ہے اور کیویں ہو سکتا ہے. بڑی قابل غور بات ہے. سلیمان پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے تے خبر ملی کہ ملکہ بلقیس آ رہی ہے. واقعہ بڑا طویل ہے، لیکن جو میں عرض کرنا چاہنا، ٹائم تھوڑا ہے، واقعہ بڑا طویل ہے کہ ہد غائب رہا ہے. سارا واقعہ قرآن دے اندر موجود ہے، لیکن میں اتنا اشارہ کرنا چاہنا کہ جڑے ویلے آپ نے پیغام بھیجیا، تحفے تحائف بھیجے کہ یا تے جنگ واسطے تیار ہو جا تے پھر یا آ کے ساڈی بارگاہ وچ کلمہ پڑھ لے. ہن جڑے ویلے ملکہ بلقیس چلیاں ہن آ رہیاں نے، خبر ملی، ہدہد نے خبر دیتی کہ ملکہ بلقیس اپنے جاؤ حشمت دے نال تہاڈی بارگاہ وچ آ رہیاں نے اور ملک سبا وچوں آپ چل پئیاں نے. سلیمان پیغمبر علیہ السلام نے جڑے ویلے انج دربار لگا ہے، آپ نے انج کر کے جدو ماری نا نظر مار کے نا، آپ نے فرمایا انہیں آ کے کچھ ویکھنا ہے تے اسی وکھانا چاہنے ہاں کہ اساں تینوں ایویں نہیں بلایا ہے اور اساں ایویں دنیا دار بادشاہ بن کے نہیں آئے، اللہ دے محبوب بن کے آئے ہوئے ہیں. آپ نے نظر ماری نا تے نظر مار کے نا درباریاں تے آپ نے فرمایا کوئی ہے تواڈے وچوں ایسا کہ ملکہ بلقیس دے پہنچن تو پہلو وہ دا تخت جڑا او دے کمرے دے اندر بند ہے وہ ساڈی بارگاہ تک لے کے آ جائے. آپ نے نظر ماری نا تے قرآن گواہ ہے، اللہ نے فرمایا قال عفریت من الجن، عفریت جن اٹھ کے کھڑا ہو گیا، آکھن لگا جناب اگر مینوں اجازت ہوئے او تخت میں لے کے آنا. آپ نے فرمایا کینی دیر لائے گا؟ آکھن لگا دیر کینی لانی ہے، جڑے ویلے تواڈی یہ محفل برخاست ہوے گی، اے تواڈی محفل جڑے ویلے ختم ہوے گی، ادھروں محفل ختم ہوے گی، ادھروں میں تخت لے کے آ جاواں گا. سفر بھی بڑا طویل ہے، 3 مہینے یا 900 کلومیٹر دا سفر ہے. عفریت جن کہنے لگا میں اتنی دیر وچ لے کے آنا. حضرت پیغمبر سلیمان علیہ السلام آپ نے فرمایا تیریاں طاقتاں اپنی جگہ نے، پر مینوں اے تو بھی جلدی چاہیے. اللہ کرے گل تواڈی آسانی نال سمجھ وچ آ جائے. جڑے ویلے آپ نے فرمایا مینوں اے دے نال بھی جلدی چاہیے. ہن جڑے ویلے آپ نے پھر نظر ماری، اے جڑے ویلے پھر نظر ماری تے ہن جن نہیں ہے بلکہ آپ دا سیکٹری ہے، اے آپ دا امت دا کامل ولی ہے. اے قرآن نے انہاں دا بھی تعارف کروایا ہے. قرآن نے اعلان فرمایا قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. کچھ تقریر اشاریاں نال بھی ہوندی ہے. اے عالم کتاب دا عالم، اے عالم با عمل اٹھ کے کھڑا ہو گیا جدا نام اے آصف بن برخی ہے. اٹھ کے کھڑا ہو گیا تے عریضہ پیش کردہ حضور میں لے کے آنا وا. آپ نے فرمایا 10 پھر کینی دیر لائے گا. الیکا تعرفک تدعی الیکا تعرفک. اگر تعرفک نو انج کر کے آسان کر کے اے سمجھیا جائے تعرفک اے ہے آنکھ دی تھلے والی پلک، اے آنکھ دی اتلی پلک. اے علم والا عالم کہن لگا میں اینی دیر وچ لے کے آواں گا تہاڈی
اکھ انج ہوے گی، جڑے ویلے اکھ انج ہو گئی، جڑے ویلے پھر انج ہوے گی تخت سامنے ہوئے گا۔ اور میری ایمانداری نال دسنا 900 کلومیٹر یا 3 مہینیاں دا سفر ہے، کنا بلا 3 مہینیاں دا یا 900 کلومیٹر سفر ہے۔ تے ہن اے عالم ہو کے کی آندا ہے، اے عالم ہو کے کی آندا ہے اکھ انج ہوئے گی تے جڑے ویلے انج ہوئے گی نا تے تخت تواڈے سامنے ہوئے گا۔ مینوں ہن ایمانداری نال دسنا، اتھے تخت منگوان والے سلیمان علیہ السلام نے تے لیان والا امتی ہے، لیان والا امتی ہے اور آپ دی امت دا ولی ہے۔ ہن اگر اے معراج شریف نو اس معاملات دے اندر سمجھنا ہے نا کہ قرآن نے لیلہ رات دا تھوڑا جا حصہ آکھیا ہے، رات دا تھوڑا جا حصہ آکھیا ہے۔ میرے نبی معراج شریف دے گئے تے سفر ایڈا طویل ہے۔ عزیزان محترم یہ دے اندر غور و فکر کرن دی دے ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اے جملہ میں آسان کر کے عرض کرنا وا کہ اگر آصف بن برخیا ولی اگر ولی اکھ جھمکن تو پہلوں اے تخت لیا سکتا ہے، اے او تے پھر خالق اور مالک ہے، اے تے او ساریاں قدرتاں دا مالک ہے۔ اے اگر او چاہے ادھر لیلا رات دا تھوڑا جہا حصہ گزر دے، سفر ایڈا طویل ہے، ایڈے طویل سفر نو لیلا رات دا تھوڑا جہا حصہ بنا سکتا ہے۔ گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بھی وہ تے خالق اور مالک ہے۔ اگر آصف بن برخیا ایڈا لمبا سفر ہوئے، اینو کہندے نے تیئے مکانی، اینو کی آندے نے تیئے مکانی، کہ اگر بندہ پیدل چلے تے 900 کلومیٹر دا سفر کردا ہے، اگر ولی چاہے اکھ جمکن تو پہلوں تخت جڑا ہے وہ لیا سکتا ہے۔ اگر اے تیئے مکانی دا اے عالم ہے، اے تے اللہ نے اپنے بندیاں نو رتبہ عطا فرمایا ہے، تے پھر آپے سوچو اس خالق دی اپنی قدرت کیڑی کمال والی ہوئے گی۔ انہوں کہندے نے اچھا قرآن دی ایک مثال ہور ہونے تو کلے بیٹھ کے کدی غور و فکر کرنا کہ اللہ نے ولیاں نو کتنا بڑا رتبہ عطا فرمایا ہے کہ نبی دی بارگاہ وچ بہن والے دا اگر اے مقام ہے تو جدی بارگاہ وچ بیٹھا ہے اللہ نے اس نبی نو کتنا رتبہ عطا فرمایا ہوئے گا۔ یہ رب دا قرآن ہے نا۔ ہون قرآن دا دوسرا ایک ایسا واقعہ جڑا بڑا مشہور ہے لیکن اے دے وچ تیئے مکانی موجود ہے کہ ہزاراں کلومیٹر نو اگر رب چاہے نا تو اکھ جمکن دے اندر آ کے قید کر چڑھتا ہے۔ ہزاراں کلومیٹر جڑے نے وہ ختم ہو جاندے نے تے بس اکھ جمک دی ہے سفر طے ہو جاندے۔ انہوں کہندے نے تیئے مکانی اور تیئے زمانی، بھی اتنے زمانے گزر گئے، اتنیاں صدیاں گزر گئیاں، آقا معراج تے رہے تے ادھر کی ہے بستر بھی گرم ہے، جدو میرا نبی واپس آیا تے کنڈی بھی ہل رہی ہے دروازے دی، اور میرے محبوب کریم نے جتے وضو فرمایا ہے وضو والا پانی بھی رواں دواں ہے، لیکن ادھر زمانے گزر گئے، ادھر اجن تک گھڑیاں جاری نے۔ ہن اے دی مثال بھی رب دا قرآن ہے، تیسرا پارہ ہے اللہ دا قرآن ہے۔ اللہ دے نبی نے حضرت عزیر علیہ السلام کی نام ہے بلا حضرت عزیر علیہ السلام، آپ اپنے گدھے اتے سوار ہو کے جا رہے سن، ایک بستی دے اندر جدو پہنچے نا تے اس بستی وچ آپ نے ویکھیا لوگاں دیاں لاشاں جڑیاں نے کوٹھیاں تے لٹکیاں نے، لوگاں دیاں لاشاں درختاں اتے لٹکیاں نے۔ ہن جڑے ویلے ویکھیاں نا، ہن لاشاں جڑے ویلے ساریاں آپ نے ویکھیاں نا تے ویکھ کے نا تے خالق دی بارگاہ وچ عریضہ پیش کردے نے، مالکا
اے جنیاں بھی لاشاں لٹکیاں نے سڑ کے تے ختم ہو چکیاں نے، یا اللہ یہ بھی قیامت والے دن زندہ ہون گیاں۔ یا ایک روایت دے اندر تفسیران دے اندر انج بھی ملتا ہے کہ لوگاں نے وہ ساریاں لاشاں طاعون دی بیماری آ گئی نا، یا بخت نصر بے ایمان نے یہ ظلم و ستم کیتے اور لوگ قتل کیتے، یہ بھی روایتاں ملدیاں نے۔ وہ قتل دی وجہ نال لوگاں دی لاشاں دے ڈھیر لگے سن، انہاں نو ایک دیوار پاسے تے بنا کے تے جمع کر دیتیاں گئیاں، وہ لاشاں سڑ گل گئیاں۔ حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گدھے تے جدو اس بستی دے اندر آئے نا تے آپ نے ویکھیا کہ اے لاشاں کٹھیاں ہو کے سڑ گل گئیاں، مالک بھی زندہ ہون گیاں۔ انیاں گلاں کردیاں نا ایک درخت دی چھاں ویکھی، کلے جو ہے سن بستی دے اندر تے تھلے لیٹ گئے تے ہاتھ وچ انگور نے، انگور کھائی جا رہے نے، شربت پیتی جا رہے نے، اس درخت دے تھلے سو گئے۔ یہ میں اپنے کولوں کسی مفتی دی گل نہیں پیا کردا بلکہ رب دے قرآن دی گل پیا کرنا، یہ کسی عام مولوی دی گل نہیں، میرے اللہ دا قرآن ہے، یہ ساری گل قرآن دے اندر ترجمے دے اندر موجود ہے۔ جڑے ویلے اس درخت دے تھلے سو گے نا، قرآن سنو گے، لفظاں نو سمجھ لو گے کہ واقعی نہ لفظاں دا ترجمہ یہی بندا ہے۔ اس درخت دے تھلے جڑے ویلے آپ لیٹ گئے نا، جڑے ویلے لیٹن تو بعد انگور کھادی آوندے نے، شربت پیتی آوندے نے، اس دوران آپ تے نیند دا غلبہ ہو گیا، آپ آرام کر گئے۔ ہن اللہ دا قرآن سماعت فرماؤ، میرے خالق نے فرمایا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، انہوں نے لاشاں لٹکیاں ویکھیاں چھتاں دے اوتے، علی عروشہا، قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، قال انا اے مالک انہوں پھر زندہ فرمائے گا۔ ہن جڑے ویلے حضرت عزیر علیہ السلام اے گلاں کردے جڑے ویلے لیٹ گئے، آرام کرن لگ پئے، اے نیند دا غلبہ ہو گیا، جڑے ویلے نیند دا غلبہ ہو گیا، اے جڑے ویلے آپ دوبارہ جاگے، اے جڑے ویلے دوبارہ جاگے، اللہ نے فرمایا میرے عزیر مینوں اے دس کتنی دیر ستا رہ گئے ہیں، کتنی دیر ستا رہے ہیں۔ ثم بعث قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعد یوم، قرآن رب دا تیسرا پارہ ہے، یومن او بعد یوم، عرض کردے نے مالک میں ایک دن یا ایک دن دا کچھ حصہ ستا رہ گیا، کنا ایک دن یا دن دا کچھ حصہ میں ستا۔ قال بل لبثت مئۃ عام، میرے خالق نے فرمایا اے میرے عزیر ایک دن یا دن دا کچھ حصہ تو نہیں ستا بلکہ تو 100 سال تک ستا رہ گیا ہے۔ رب دا قرآن نے ترجمہ پڑھ کے ویکھ لینا، کنی دیر ستے ہو؟ آپ کہندے نے مالک میں دن یا دن دا کچھ حصہ ستا، اللہ فرماندا نہیں 100 سال تک ستے ہو۔ فانظر الی طعامک و شرابک، دلیل پیش کر رہے ہیں مالک میں دن یا دن دا کچھ حصہ اس واسطے ستا رہا کہ میرا شربت بھی اجن تر و تازہ ہے اور جڑے انگور کھاندا پیا سا وہ بھی تے اجن تر و تازہ ہی نے نا۔ ہن میرے خالق نے نا ارشاد فرمایا فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى وانظر الی حمارک، حمار بلا کنوں کہندے نے؟ عزیزان محترم اللہ دے قرآن نے فیصلہ فرمایا ہے، عرض کردے نے مالک میں ایک دن یا دن دا کچھ حصہ ستا ہے، دی دلیل ہے میرے انگور بھی تر و تازہ، اے میرا شربت بھی تر و تازہ، اگر 100 سال تک ستا رہندا اے انگور بھی سڑ گل جاندے، شربت بھی اے خراب ہو جاندا۔ میرے اللہ نے فرمایا الہ حمارک، اے میرے عزیر اے بھلا اپنے گدے والے ویگ تیرا گدا کتھے ہے؟
اللہ نے فرمایا ویکھیا کہ آپ نے جڑے ویلے اپنے گدے ویلے ویکھیا گدے دیاں ہڈیاں بھی کوئی نہیں اولی اولی بولو بڑا زور لا کے بیٹھے ہو گدے دیاں ہڈیاں بھی کوئی نہیں گدے دا ماس بھی کوئی نہیں اللہ نے فرمایا لا ویکھ گا بلا اے تیرے گدے اگر دن یا دن دا کوئی حصہ ستا ہوندا تے تیرا گدا بھی تے ٹھیک ہی ہوندا ہن جڑے ویلے آپ نے اپنے گدے والے ویکھیا اسے ویلے سجدے وچ ڈگ پے یا اللہ اے تیری قدرت اے تیریاں قدرتاں تو ہی جاننے پر یا اللہ میں یقین کامل رکھنا واقعی میں دن یا دن دا کوئی حصہ نہیں ستا بلکہ میں 100 سال تک ستا رہا ہوں پر یا اللہ مینوں میری سواری چاہیے دیے اللہ نے فرمایا لے جڑی ہڈی لبدی ہے جمع کر لے جڑے ویلے جڑی ایک ادھی ہڈی لبی جمع کر لئی کٹھی کر کے آپ نے اے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی مالک کوئی ہڈی لبی ہے اللہ نے فرمایا ہن ویکھدا تو رہ ویکھدا رہ تیرا اللہ کیویں تیری سواری زندہ کر دے آپ ویکھی جا رہے نے تے گدا زندہ ہو رہا ہے گدا زندہ ہو رہا ہے انج دا زندہ ہویا ماس بھی آ گیا ہڈیاں بھی پوریاں تے جسم بھی بن گیا کھلڑی بھی آ گئی ہن گدا آپ دیاں اکھاں دے سامنے گدا ہویا اٹھ کے جدو کھڑا ہویا نا اللہ نے فرمایا ہاں جدو ستا سے کی گلا پیا کردا سے کہ یا اللہ زندہ کریں گا فرمایا جی میں اے زندہ کر چھڈیا ہے انہاں نوں بھی انج زندہ کر چھڈاں گے ہن اپنا معراج دا مسئلہ ہے ایک پاسے لیلا رات دا کچھ حصہ تھوڑا جہا وقت ایک پاسے صدیاں بیت گئیاں ہزاراں سال گزر گئے میرے نبی معراج تے رہے کیونکہ وہ رب دی قدرت ہے نا کہ اگر چاہے تے 100 سال گزر جائے نہ انگور خراب ہون دے وے نہ شربت خراب ہون دے وے اور ادھر لمحے گزارے اور ادھر 100 سال گزارے گدے ہوتے 100 سال گزردا ہے شربت ہے تے انگوراں ہوتے دن یا دن دا کچھ حصہ گزردا ہے ایتھے تینوں تے مینوں تے دم مارن دی جرت ہی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ جڑا یار نو لے کے گیا ہے چاہے تے ادھر لیلا فرما دے وے ادھر صدیاں گزر جان اللہ یار نو معراج کروا رہا ہے یہ میرے نبی دا معجزہ معراج ہے جڑا تہاڈی تے میری عقل وچ نہیں آ سکدا لیکن اے اللہ لے جان والا ہے میرا محبوب جان والا ہے اللہ جانے یا محبوب جانے کہ اللہ نے کنی دیر محبوب نو معراج تے رکھیا ہے لیکن گل یہ ہے آخر تے یہی گل کران گے کہ خوش نصیب وہ ہے جڑا ہر ویلے میں آنا نمازاں عبادتاں ریاضتاں ساری رات عبادتاں تیریاں کسے کم نہیں آنیاں اگر نبی دی ذات وچ عیب تلاش کرن لگ پیا تھا بس انک بالکل سدھا جائے کہ مسئلہ اپنے دماغ وچ رکھن میرے نبی دی عزت دا کوئی بھی لمحہ آ جائے آقا کریم دی عزت دے لمحے دے ڈنکے بجا دینے نے میرے نبی دی ذات وچ عیب تلاش نہ کرنا عبادتاں تھوڑیاں کیتیاں بھی وہ قبول فرما لے گا عیب تلاش نہ کرنا کیونکہ اللہ نے یار وچ عیب رکھیا ہی کوئی نہیں ہے اس واسطے اللہ نے تے انہیاں عزتاں کیونکہ ہنے عقل وچ تے نہیں سی آن والی نا کہ لیلا بھی ہے تے ادھر ہزاراں سال گزر گئے بھی اتنے تینوں تے مینوں تے دم مارن دی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ جان والا جانے یا لے جان والا جانے اس واسطے حقیقت ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب نو معجزہ معراج وچ اللہ نے شانہ ہی شانہ عطا فرمائیاں نے اور میرے نبی نو اچھا اتنے یہ بھی ایک عیب ہے جدا یہ عقیدہ ہے نا کہ نبی مر کے مٹی وچ مل گئے نے بڑا بدبخت بندہ ہے وہ دیاں عبادتاں کسے کم نہیں ہونیاں کیونکہ اللہ دے نبیاں دے بارے یہ عقیدہ پکا ہونا چاہیے ہے اللہ دے نبی مر کے مٹی وچ نہیں ملے اللہ دے نبی زندہ جاوید نے اور اپنی قبراں وچ عبادتاں کر رہے ہیں یہ عقیدہ اپنانا پائے گا کیونکہ معجزہ معراج دسدا ہے موسیٰ پاک قبر وچ نماز نہیں سن پڑھ رہے نبی حاضر ناظر نہیں یہ بھی باطل عقیدہ ہے کیونکہ ذرا غور تے کرو نا موسیٰ پاک قبر وچ نماز ادا کر رہے ہیں
میرے نبی فرماندے نے بیت المقدس پہنچے تے موسیٰ پاک اتھے بھی ہے نے، میرے نبی فرماندے نے 6ویں آسمان تے گئے تے موسیٰ پاک اتھے بھی ہے نے، تے موسیٰ علیہ السلام کیا 3 نے؟ موسیٰ پاک ایک ہی نے نا ہے۔ اس مسئلے نو آسان کر کے اگر سمجھاواں نا تے بڑیاں دلیلاں نے قرآن تو بعد بخاری، بخاری تو بعد مسلم دی حدیث پاک اگر میں عرض کراں تے صرف میں 2-3 منٹ اگر مہلت ادھار دے دیو، کیونکہ پچھلے جمعے اعلان کیتا سی کہ 10 منٹ تے تقریر ختم کرنی ہے تے 2 منٹ باقی رہ گئے نے، تے جے اگر 2 منٹ دے نال 1 منٹ اور ادھار دیو تے میں ایک دلیل پیش کر لاں تاکہ اے سارا معاملہ جڑا ہے آسانی نال سمجھ وچ آ جائے کہ اے دے اوتے بھی دم نہ مارنا، اللہ چاہے تے جتھے چاہے نبی جا بھی سکدے نے، جتھے چاہے نبی آ بھی سکدا ہے۔ یہ بے شمار دلیلاں، بلکہ اگر اختلاف نو ختم کیتا جائے نا تے کسے مسلک دا اعتبار نہیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے بھی لکھیا ہے، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی لکھیا ہے کہ ایک اللہ دے کامل ولی نے حضرت محمد شربینی پاک علیہ رحمہ، انہاں دی کچھ اولاد عرب دے اندر رہندی ہے، کچھ اولاد جڑی ہے وہ عجم دے اندر رہندی ہے، اور کچھ اولاد جڑی ہے وہ ہند دے اندر رہندی ہے، کچھ اولاد جڑی ہے انج کہہ لو کہ مشرق مغرب شمال جنوب یہ چاراں پاسے آپ دی اولاد موجود ہے۔ اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھیا ہے کہ حضرت محمد شربینی پاک اکے وقت دے اندر یہ 4 پاسے دی اولاد دے کول موجود رہندے سن اور اپنے گھر وچ بھی رہندے سن۔ کوئی اختلاف رہ گیا؟ کسی مسلک دا اعتبار نہیں رہ گیا۔ اس واسطے جھگڑا اتھے ہی ہے جتھے جہالت ہے، جتھے تحقیق نہیں، جتھے علم نہیں۔ مسلم دی آخری حدیث سنو، ایمان تازہ کرو، میرے آقا دی بارگاہ ہے، صبح دے وقت ایک ابے نے تے ایک پتر نے آ جایا کرنا، میرے نبی دی بارگاہ وچ بیٹھ جانا، ابے نے میرے نبی نال گلاں کردیاں رہنا تے پتر نے نا ہن تصور رکھیا جے آخر تے آ کے مزہ لے لو، پتر نے انج کر کے میرے نبی دے جلوے تکنے تے نکا جا بال ہے ویکھدے ہی رہ جانا، ویکھدے ہی ابے نے گلاں کردیاں رہنا، میرے نبی دے اس چھوٹے جے صحابی نے میرے آقا دے جلوے ہی تکدیاں رہنا، کدی زلفاں ویکھنیاں، کدی آقا دا جمال تکدیاں رہنا۔ وہ کیسا سما ہوئے گا جی چھوٹا جا بچہ اپنے باپ دے کول بیٹھ کے میرے نبی دی زیارت کرتا ہوئے گا، صبح تو شام تک ابے نے گلاں کردے رہنا، اس بچے نے میرے نبی دا دیدار ہی کردے رہ جانا۔ بڑی دی وضاحت ہے، بڑے کافی سارے تے شعر بھی ہیں لیکن اتنا ٹائم نہیں۔ ہن جڑے ویلے انہیں جلوے تکدیاں رہنا نا تے ایک دن انج ہویا کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے 1 دن گزریا، 2 دن گزرے، 3 دن گزر گئے، نہ ابا آیا نہ پتر آیا۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے نا 3 دنوں بعد پوچھیا، یار وہ جڑے ساڈی بارگاہ وچ آوندے سن باپ تے بیٹا وہ کیوں نہیں آ رہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے جدو پوچھیا نا صحابہ نے عریضہ پیش کیتا، آقا جی صحابہ بڑے غمگین تے پریشان، صحابہ دی اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا بھی میں تانوں انہاں دے بارے پوچھنا تسی روندے ہو؟ عرض کردے نے آقا جی گل یہ ہے کہ جڑا وہ چھوٹا جا بچہ تواڈے جام دیدار دے پیالے پیندا رہندا سی نا، آقا جی وہ دی روح پرواز کر گئی ہے، وہ وصال کر گیا ہے، وہ فوت ہو گیا ہے۔ اور ابا اپنے باپ بیٹے نال ایڈا پیار کرن والا سی کہ اس بیٹے دی محبت وچ ابے نے کمرے وچ اپنے آپ نو بند کر رہا ہے اور ہر ویلے اپنے پتر دے فراق وچ روندا ہی رہ جاندا ہے۔ عزیزان محترم ذرا غور کرنا، جڑے ویلے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا بھی اس میرے بھیلی نو بلا کے لے کے آؤ، یہ مسلم پاک دے اندر دے اے لفظ نے کہ آقا نے بلایا، اور ایک روایت دے اندر یہ ہوندا ہے میرے نبی نے فرمایا، اے سرکار نے فرمایا میرے پاک صحابہ چلو، اے ابا پتر دے غم وچ آپاں وی چل کے او دے غم وچ شریک ہو جانے آ۔ اے میرے پاک نبی یاراں نو لے کہ جڑے ویلے او دے گھر وچ گئے، اے سرکار نے کمرے وچوں باہر کڈیا، اے یار میرے پاک نبی نے فرمایا یار اپنے پتر نال ایڈا پیار کرنا، عرض کردا ہے سونیا میں اپنے پتر نال بڑا پیار کرنا وا،
میرے نبی نے فرمایا کہ نگ پیار کرنا ہے۔ اے صحابی دے جملے تے ذرا غور کرنا۔ اے صحابی عرض کردے نے آقا جی جتنا تہاڈا اللہ تہاڈے نال پیار کردا ہے نہ میں اپنے پتر نال کرنا وا۔ آقا جی میں اپنے بیٹے نال ایڈا پیار کرنا وا۔ میرے نبی نے فرمایا پھر خوش ہو جا، اے تیرے واسطے خوشخبری ہے۔ عرض کردے نے آقا جی کیڑی خوشخبری ہے؟ میرے نبی دے جملے تے ذرا غور کرنا۔ میرے نبی نے فرمایا تو اپنے پتر دے غم وچ رونا ہے پیا، تیری اس محبت دی وجہ دے نال اساں ویکھنے آ پے قیامت والے دن جنت دے جڑے دروازے تے آویں گا تیرا پتر اسے دروازے تے کھلوتا ہوئے گا۔ ہن فیصلہ آپے کر لینا۔ مسلم شریف دی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا تینوں مبارک ہوئے، تیرے واسطے خوشخبری ہے، جنت دے جس دروازے تے تو آویں گا نا تیرا پتر اسے دروازے تے ہی کھلوتا ہوئے گا۔ میں نے ایمانداری نال دسنا جنت دے 8 دروازے، میرے نبی دے صحابی دا صرف ایک ہی پتر ہے، لیکن اللہ وقار تے عزت عطا فرما چھڑے گا کہ اللہ با یک وقت ایک وقت دے اندر ہے اس صحابی دا پتر ہے جنت دے 8 دروازے تے کھلوتا ہوئے گا۔ اگر صحابی دا پتر 8 دروازے جنت دے اتے کھلو سکتا ہے، میرے نبی نے بھی اللہ نے وقار عطا فرمایا، میرا نبی جتھے بھی چاہے جدوں بھی چاہے ایک باری صدا دین کے ویکھ، میرے نبی نو پکار کے ویکھ، میرا نبی قدم رنجا بھی فرما چھڑ دے نے، میرے آقا کرم نوازی بھی فرما چھڑ دے نے۔ اس واسطے یہ گلاں سوچن والیاں نہیں، یہ ساری گلاں نبی دی عزت دے معاملے دے اندر نے، سانو یہ تسلیم کر لینیاں چاہیے نے۔ اللہ نے معجزہ معراج وچ اللہ نے اپنے محبوب نو یہ ساریاں شاناں عطا فرمائیاں نے۔ اس واسطے اللہ دی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ تعالیٰ تہاڈی میری حاضری قبول فرمائے، آمین۔